والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، درسگاہ رمضان کی خصوصی پیشکش روزانہ بعد عشاء تراویح کی نماز کے بعد درس قرآن آپ سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کے وقت مرنے والے کے پاس اگر کوئی مال ہو تو مرنے سے پہلے اسے وصیت کر کے جانا چاہیے۔ رشتہ داروں کو کتنا دینا ہے، والدین کو کتنا دینا ہے۔ اس آیت کا حکم وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن وراثت کے احکام نازل ہونے کے بعد وصیت کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ مرنے والا مرنے سے پہلے جن باتوں کو بتا کر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ پہلے وصیت واجب تھا، لیکن وراثت کے احکام نازل ہونے کے بعد وصیت کا حکم ختم ہو گیا، لیکن واجب تو نہیں، لیکن وصیت کرنا مستحب ہے اور افضل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا حق مقرر کر دیا ہے وراثت میں۔ بھائی کو کتنا ملے گا، بہنوں کو کتنا ملے گا، والدین کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا، اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اب کسی کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ حکم تھا پہلے، اور بعد میں وصیت یہ ضروری نہیں ہے، یہ مستحب قرار دیا گیا۔ دیکھیے، وصیت کے دو بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ وصیت کی وجہ سے دور کے رشتہ دار جن کو وراثت میں حصہ نہیں ہوتا ہے، آپ وصیت کے راستے سے دور کے رشتہ داروں کو مال دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا فائدہ وصیت سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ مرنے سے پہلے آپ نے وصیت کیا، میرا اتنا مال کسی مسجد کو دے دو، میرا اتنا مال کسی مدرسے کو دے دو، میرا اتنا مال کسی یتیم خانے کو دے دو، مسافر خانے کو دے دو۔ تو آخرت بنانے کا ایک ذریعہ ہے وصیت۔ لوگ عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وصیت کرنا چاہیے، مرتے وقت وصیت کرنا چاہیے۔ غلط بات ہے، کیونکہ کسی انسان کو خبر نہیں کہ اس کا موت کا فرشتہ کب اچانک حاضر ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میرے مال میں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر کسی بیوہ کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، کسی یتیم کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، جیسے ہی ارادہ ہو تو آپ وصیت کی چٹھی لکھ لینا چاہیے، وصیت لکھ کر رکھنا چاہیے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 90 سال ان کی عمر تھی۔ انتقال ہونے سے 20 سال پہلے وہ اپنی وصیت لکھ کر رکھ لیے۔ ان کی ایک وصیت یہ تھی کہ میری جو لائبریری ہے، بہت بڑی کتابوں کی لائبریری تھی ان کی، میرے مرنے کے بعد میری لائبریری یہ ساری کتابیں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کو وقف ہے۔ ایک اور وصیت انہوں نے یہ کی، کیونکہ سعودی عرب میں مرنے کے بعد انسان کو ایمبولنس میں لے جایا جاتا ہے قبرستان کو، انہوں نے وصیت کی، یہ سنت کے خلاف ہے، میرا جنازہ کاندھوں پر لے کر جانا چاہیے قبرستان کو۔ ایک اور وصیت انہوں نے یہ کی کہ میرے مرنے کے بعد
میری ان اولاد کو میرے وفات کی خبر دو جو شہر میں موجود ہیں، جو شہر کے باہر ہیں ان کو میرے دفن کے بعد خبر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو خبر دیں گے تو ان کے آنے تک میت کو دفن کرنے سے انتظار کرنا پڑتا ہے، دفن نہیں کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہندوستان میں یہی مسئلہ ہے، کوئی امریکہ سے آنا ہے، کوئی فلاں بنگلور سے آنا ہے، کوئی حیدرآباد سے آنا ہے، اتنا دیر کیا جاتا ہے، مرنے والا اس کی شکل بدل جاتی ہے، وہ ہے نا اس کے اندر وہ پھک جاتا ہے، اس کے اندر سے بدبو آنے لگتی ہے، منہ سے ناک سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ یہ میت کے ساتھ بے ادبی ہے۔ اس لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے مرنے کے بعد میری ان اولاد کو خبر دی جائے جو شہر میں موجود ہیں۔ تو اس طرح یہ کوئی ضروری نہیں کہ مال کی وصیت ہی کی جائے، اس طرح کی وصیت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وصیت جو ہے زبانی ہی نہیں بلکہ اس کو رائٹنگ میں لانا چاہیے، تحریری شکل میں وصیت کو لکھ کے رکھنا چاہیے، اور لکھنے کے بعد کوئی 2 گواہ اس میں رکھ کے ان کے دستخط لے لینی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی بڑے بڑے مال کے مسائل ہوتے ہیں، عدالت میں کورٹ میں بھی اگر کوئی مسئلہ پہنچ جائے تو اگر تحریری شکل میں ہو تو اس کو بدل نہیں سکتے، زبان سے بات دے دیا بدلا جا سکتا ہے، آپ رائٹنگ میں وصیت کر دیے تو اس کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ بعض اولاد نافرمان ہوتی ہے، ان کو ہرس ہوتا ہے، باپ کی وصیت کو وہ بدل دیتے ہیں، اگر رائٹنگ کی شکل میں ہو تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی بہترین زمین حضرت عمر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دی تھی، خیبر کی زمین، اور بڑی قیمتی اور بڑی زرخیز زمین تھی، بہترین اس میں فصل اگتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو کیا کیا؟ وقف کر دیا اللہ کے نام پر۔ انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی حفصہ میری اس زمین کو وہاں خرچ کرے گی جہاں جہاں میں وصیت کیا ہوں۔ اس طرح انہوں نے وصیت کی تھی۔ اسی طریقے سے حضرات دیکھیے، وصیت کتنے مال میں آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کا مال ہے، آپ کا پراپرٹی ہے، کتنا کر سکتے ہیں آپ؟ پورا مال کا وصیت نہیں کر سکتے آپ، 1/3 مال میں ہی آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ مال ہے آپ کے، اس سے زیادہ مال میں آپ آدھے مال کی وصیت نہیں کر سکتے، آپ پونے مال کی وصیت نہیں کر سکتے، آپ صرف 3 حصے میں سے، مال کے 3 حصے بنائیں گے، اس میں سے 1 حصے کی وصیت کر سکتے ہیں آپ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لگا کہ شاید میں اس بیماری میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے پیارے نبی سے کہا، اللہ کے نبی میرے پاس مال بہت ہے، مجھے ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارا مال اللہ کے نام پر وقف کر دوں۔ پیارے نبی نے کہا نہیں ہو سکتا، اتنے مال کی تم وصیت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آدھے مال کی وصیت کر دیتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، اتنا مال کی بھی وصیت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 1/3 مال میں اللہ کے راہ میں وصیت کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا ہاں اتنا کر سکتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرہم عالۃ یتکففون الناس۔ اے سعد، مرتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے اولاد کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے کہ اس بات سے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد دوسروں کے پاس مانگتے ہوئے پھرے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال ہے تو پورے مال کی وصیت نہ کرے، بلکہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جائے، مال اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے جائے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر وقف کی، اوقاف کی بے شمار جائیداد ہے۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے کوئی مسافر خانے کے نام پہ، کوئی مسجد کے نام پہ کئی ایکڑوں زمین چھوڑ کے چلے گئے، کوئی یتیم خانے کے نام پہ۔ وقف کی ہندوستان میں اتنی پراپرٹی ہے
چیلنج کے ساتھ اس بات کو کہا جا سکتا ہے، اگر جنہوں نے اللہ کے نام پر یہ وقف کی دولت چھوڑ کر گئے ہیں اس کو حقداروں تک اگر پہنچایا جائے، ہندوستان میں کوئی مسلمان غریب نہیں ہوگا، کوئی مانگتے ہوئے نہیں پھرے گا۔ اتنا دولت، اتنی وقف کی جائیداد مسلمان ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین چھوڑ کے گئے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، وقف کی جائیداد میں کرائے کو رہ کے کرایہ بھی دیتے نہیں مسلمان، سمجھ رہے ہیں کیا؟ تو بہرحال یہ وصیت کے کچھ احکام ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو مال ہمارے پاس ہے، اگر دل میں کوئی ارادہ ہے کہ میرا مال بہت ہے، کسی مسجد کو، مدرسے کو، یتیم کو دینا چاہتے ہیں، آپ دل میں نیک ارادہ ہے، تو اس کو رائٹنگ کی شکل میں لکھ کر رکھ لینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وصیت کے جو احکام بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔